شیعہ اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں مسلمان کہا جائے تو اب خمینی کو قبر سے بھی نکالو تب بھی یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب تمہیں پاکستان میں کافر بن کر رہنا ہوگا. پاکستان میں رہنا ہوگا. پاکستان میں رہنا ہوگا. شیعہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. تم یہ دعویٰ کرتے ہو. ہمارا دعویٰ ہے کہ تم کافر ہو اور عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑے کافر ہو. یہ ہمارا دعویٰ. یہ کیا ہے ہمارا؟ اور اس دعوے پر ہمارے پاس دلائل ہے. عیسائیوں نے خدا کو کبھی جھوٹا نہیں کہا. شیعہ نے کہا. ٹھہر جائے. یہ حوالے موجود ہیں. میری تقاریر کی کیسٹیں اس پر موجود ہیں. میں آج حوالوں کو نہیں دہراتا. عیسائیوں نے خدا کو جھوٹا نہیں کہا. شیعہ نے کہا. عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کے صحابہ کو شیطان نہیں کہا. شیعہ نے کہا. یہودیوں نے اپنے پیغمبر سے اپنے کسی امام کو اونچا نہیں کہا. شیعہ نے کہا. اور سکھوں نے اپنے پیدا کرنے والے گرو کو، اپنے بڑے کو کبھی جھوٹا نہیں کہا. ہندوؤں نے کبھی اپنے ماننے والے مسلح سے کسی کو بڑا نہیں کہا. لیکن شیعہ نے کہا. اور میرے فیصل آباد کے لوگوں، شیعہ نے صحابہ کو ماں بہن کی گالی تقریر میں بھی دی ہے، تحریر میں بھی دی. اور ہم اس کا ثبوت پیش کر چکے. ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، ذاتی جنگ نہیں. نواز شریف کو میں یہاں برا کہوں تو مجھ پر پرچہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر صدیق کو کوئی یہاں کافر کہے تو میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس پر تنقید کروں، اسے بلاؤں، اس کو کافر کہوں، اس کو اسلام سے خارج کہوں. میرا اتنا بھی حق نہیں. شیعو، تمہارے عقائد تمہاری کتابوں میں موجود. اب اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمان کہا جائے تو میں اس کا فارمولہ بھی تمہیں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میرا فارمولہ یاد رکھو گے؟ تم بھی یاد رکھو گے. شیعہ سے اگر بات کرو تو ان سے کہو کہ فارمولہ ہمیں پتا چل گیا. ایک فارمولہ کہ ایران کی حکومت اور پاکستان کا شیعہ کی جماعت کا صدر ساجد نقوی اور حامد موسوی دونوں گروپوں کے سربراہ وہ اعلان کریں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ 1,44,000 صحابہ، یہ تمام مسلمان مومن پیغمبر کے صحابی تھے. جو ان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے. اور اللہ کے بارے میں عقیدہ بدا، نبی کے بارے میں اماموں کا بڑا ہونا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ان 3 باتوں کا انکار ایران کی حکومت کرے، ساجد نقوی کرے، حامد موسوی کرے، ہمارا تم سے جھگڑا ختم. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. خمینی کی کتاب میں لکھا ہو کہ ابو بکر کافر، خمینی کی کتاب میں لکھا ہو کہ فاروق اعظم کافر، خمینی کی کتاب میں لکھا ہو کہ عثمان غنی بدکماش، خمینی کی کتاب میں لکھا ہو کہ معاویہ جہنمی، اور نجفی کی کتاب میں لکھا ہو نعوذ باللہ کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے برابر، اور نجفی کی کتاب میں ہو کہ عمر شرابی تھا، نجفی کی کتاب میں ہو کہ عثمان غنی شیطان تھا. یہ تحریریں موجود ہوں، یہ لٹریچر موجود ہو، یہ کتابیں موجود ہوں، اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت ہمیں کہے کہ شیعہ کو کچھ نہ کہو، اور مولوی کہیں، کئی پیر کہیں، کئی مسلح کہیں، کئی اتحاد بین المسلمین کے اوقاف کے مولوی ہمیں سبق دیں، اور کئی تاجر کہیں، کئی چودھری کہیں، تو ہم ان کی تمام باتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کر گندی ٹوکری میں پھینکیں گے. اس لیے کہ تمہیں مجبوری نواز شریف کی ہے، ہمیں مجبوری گنبد خضرا کی.
تم اس موقف میں سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ سیدھے کھڑے کریں۔ میرے ساتھ توجہ توجہ۔ دیکھیے، میں نے اپنی آج کی پوری تقریر میں کسی کو گالی نہیں دی ہے گالی؟ میں نے کہا ہے کہ شیعہ کا نقطہ نظر ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دشمن تھے، میرا نقطہ نظر ہے کہ محبوب تھے۔ آپ نے میرا نقطہ نظر سمجھا؟ میری بات پر آپ نے غور کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ اقرار کریں گے کہ ہم سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے؟ آئندہ الیکشن میں بھی ساتھ دیں گے؟ ہم پاکستان کی سیاست اور مذہب کے ہر موقع پہ سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے ساتھ۔ اور دیکھیے، مولانا اعظم طارق پر تشدد ہوا، ہمارے کئی کارکن جیلوں میں ہیں۔ اگر حکومت نے کل کے بعد ان تمام کو رہا نہ کیا تو ہم وہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے جس راستے کے سامنے نواز شریف کی حکومت بھی ٹھہر نہیں سکے۔ ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، گلی گلی کوچے کوچے میں اے اللہ ہمیں ترقی نصیب فرما۔ حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم کی شہادتوں سے اے اللہ ہمیں سبق نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت حسین کی قربانی سے اے اللہ ہمیں عظمت نصیب فرما۔ حضرت حسین کی قربانی سے اے اللہ ہمیں خلوص نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔